الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک اور حدیث پاک میں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہرے. امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے. دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے. دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے. اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود جب ان کا ذکر آئے، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا. دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا. آپ کی اچھی نیتیں امید ہے پٹی پر چلا دی جائیں. جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں. بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے. آج کے سلسلے اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ جہاں بھی ہوں آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی عمل میسر آیا. اس کی بدولت نماز، نوافل اور روزہ مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات عطاریہ، مدنی مذاکرے، امیر اہل سنت کے بیانات، مدنی قافلے، مدنی انعامات، مدنی چینل سے آپ نے برکتیں حاصل کی. مختلف برائیاں مثلا فیشن پرستی، ڈکیتی، بد نگاہی، فلم بینی وغیرہ وغیرہ چھوٹی تو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے اپنی مدنی بہار ہاتھوں ہاتھ یا جب آپ کو سہولت ہو 0213494252 پر ریکارڈ یا madani.bahare@dawat-islami.net پر میل فرمائے. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ممکن ہے
آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے کوئی شے چوری کی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں آگ کا توق ہوگا، اور جس نے حرام کی کوئی شے کھائی اس کے پیٹ میں آگ بھڑکائی جائے گی، اور وہ جس وقت اپنی قبر سے اٹھے گا ساری مخلوق اس کی بھیانک آواز سے کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ خدا احکم الحاکمین عز و جل نے مخلوق کے درمیان جو فیصلہ فرمانا ہے فرما دے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 161 صفحات پر مشتمل کتاب خوف خدا صفحہ 72 پر ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ بہت نامور محدث اور مشہور اولیاء کرام میں سے ہے۔ یہ پہلے زبردست ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان پر چڑھے، اتفاقاً اس وقت مالک مکان قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن نے اپنے شورائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کچھ یوں فرمایا: کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز و جل کی یاد کے لیے؟ جب آپ نے یہ سنی گویا تاثیر ربانی کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئی، اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا سے کانپنے لگے، اور بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا: کیوں نہیں میرے پروردگار عز و جل، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک قافلہ پہنچا تو شرکائے قافلہ آپس میں کہنے لگے: رات کو سفر مت کرو، یہاں رک جاؤ کہ فضیل بن عیاض ڈاکو اسی اطراف میں رہتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قافلے والوں کی باتیں سنی تو آپ اور زیادہ رونے لگے کہ افسوس میں کتنا گناہگار ہوں کہ میرے خوف سے امت رسول کے قافلے رات میں سفر نہیں کرتے، اور گھروں میں عورتیں میرا نام لے کر بچوں کو ڈراتی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سچی توبہ کر کر یہ ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی کعبۃ اللہ المشرفہ کی مجاوری اور اللہ تعالی کی عبادت میں گزاروں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے علم حدیث پڑھنا شروع کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک صاحب فضیلت محدث ہو گئے اور حدیث کا درس دینا بھی شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہم آپ کو سلسلہ دکھا رہے ایک انوکھا سلسلہ، بس آپ یہ سلسلہ دیکھیں گے اور پھر اس شعر کو آپ شاید بڑے اچھے انداز سے سمجھ جائیں گے۔ اگر چور ڈاکو بھی آ جائیں گے تو سدھر جائیں گے گر ملا مدنی ماحول، نمازیں جو پڑھتے نہیں ہیں ان کو لارب، نمازی ہے دیتا بنا مدنی ماحول۔ آج جو آپ کے سامنے سلسلہ لے کر آئے ہیں، آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، مگر کچھ لوگ اپنی قسمت کو چمکانے کی کوشش میں وہ کچھ کر گزرتے ہیں جس سے نصیب اور بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ پاک روزی کی جستجو چھوڑ کر حرام کی طلب میں لگ جاتے ہیں، یہ سوچ ختم کر بیٹھتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جرائم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر غیر قانونی کاموں میں بس چلتے ہی جاتے ہیں، بلکہ ان راہوں میں صرف چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، سایہ نہیں ہوتا، یعنی منزل نام کی چیز نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک فرد جس نے بد مذہبوں کی صحبت اپنائی، چوری چکاری کے کاموں میں ان کا مددگار بنا اور پھر خود بھی چوری جیسے گناؤنے کام کرنے لگا۔ اسی روش پر چلتے چلتے ایک دوراہا آیا اور پھر اس کا وہ نصیب جو ماند پڑ چکا تھا یکایک واقعی چمک اٹھا، اصلاح ہو گئی، مدنی ماحول مقدر بنا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض صحبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کبھی ان کی پناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے تو بہت سارے نقصانوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور کبھی اس پر ایسے اثرات ہو جاتے ہیں کہ وہ جرائم کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ یعنی بری صحبتیں، جرم والوں کی صحبتیں ایسی ہیں کہ بندہ اگر ان کی صحبت اختیار کرتا ہے اپنے کسی فائدے کے لیے یا کسی اور مقصد کی خاطر، تو بسا اوقات وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ البتہ اگر نیکی کی دعوت دینی ہو اور جس طرح علماء نے رہنمائی کی ہوئی ہو
ان مدنی پھولوں کے مطابق نیکی کی دعوت اگر دی جائے تو اس کی اور بات ہے۔ اب آپ کو جس اسلامی بھائی کی کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں، ہم اس کے ماضی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی میں کیا کیا ہوا، اور یہ آج جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کیا ان کا ماضی بھی ایسا گزرا تھا، ان کا ماضی کس انداز کا تھا، ان کی کیا سوچ تھی، اور یہ کس طرح بہت بڑے دلدل کے اندر چلے گئے، تاریکیوں کے اندر بھٹکتے پھر رہے تھے، کیا صورتحال تھی، آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام محمد اکرام اتاری، ضلع گجرات، تحصیل سرائے عالمگیر سے میرا تعلق ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میرا ماضی کچھ یوں ہے کہ جس گھرانے میں میں نے آنکھ کھولی، جس جگہ جس گاؤں میں آنکھ کھولی، وہاں پر جو ہے وہ دشمنیاں، ایک دوسرے کو مارنا، اس طرح بچپن سے ہی یہ قصے مختلف جگہوں پہ بڑوں سے سنتے آ رہے تھے، اور گھر میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے قصے سنتے تھے، یوں مارا، یوں ہوا، یوں ایسے ہوا، تو ایک ذہن جو ہے یہ بچپن سے ہی ایسا بنا کہ ہمیں بھی بڑے ہو کے ایسا ہی بننا ہے۔ تو جیسے جیسے اسکول لائف میں گئے اور وہ ذہن جو ہے بوسٹ اپ ہوتا چلا گیا، اور بچوں کو مارنا، پھر جب مڈل میں گئے تو وہاں پر تو ایک پریکٹیکل شروع کر دیا، آئے روز کوئی نہ کوئی جو ہے اسکول میں وہ سلسلہ رہتا، کسی نہ کسی بچے سے لڑائی جھگڑا رہتا ہی تھا روزانہ، شاید ہی کوئی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ دن ایسا ہو جس دن کوئی نہ کوئی جو ہے اسکول میں کوئی سلسلہ نہ ہوا ہو۔ تو جب ہم میٹرک میں گئے تو پھر تو ایک شعور آ چکا تھا، ایک ذہن ایسا پختہ ذہن بن چکا تھا کہ زندگی جو ہے یہ ایک ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ صحیح طرح سے اس کے ساتھ کو 10-12 بندے بندوقوں والے ہوں، ڈیرہ داری ہو، وہاں پر لوگ آتے رہیں اور یہ سلسلہ لگا رہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا چلتا اسی طرح جو ہے وہ وقت گزرتا گیا۔ جب اسکول لائف میں کہیں بھی، ہمارے اسکول کے اندر 6 سے لے کے 10ویں تک 1000 کی تعداد تھی، اور کم و بیش 30 سے 35 اساتذہ تھے، وہ سارے مجھے بائی نیم جانتے تھے، خاص کر ہمیں پڑھاتے تھے اسکول کے اساتذہ۔ تو جب بھی کوئی اسکول میں ایسی بات ہوتی تو 2 ہی دوست تھے جن کو بلایا جاتا تھا، بتائیں جی یہ چوری کس نے کی ہے، بتائیں جی یہ اس کی کتاب کو کس نے پھاڑا ہے، یا کوئی بھی مطلب پھڈا ہوتا تو ہمیں بلا لیا جاتا تھا۔ کئی بار مجھے اسکول سے جو ہے وہ نکال بھی دیا گیا، گھر بھیج دیا گیا، پھر وہ والد صاحب آتے اور مطلب ہے وہ ان سے بات چیت کرتے، اور ایک علاقے کے اندر اثر و رسوخ تھا والد صاحب کا، تو وہ پھر ہمیں اسکول میں داخل کر لیتے۔ تو یہ سلسلہ چلتا گیا۔ جب ہم نے میٹرک کے پیپروں کے دوران میٹرک کے پیپر دے لیے تو ہم نے پھر دوستوں سے مشورہ کیا اپنے سے کہ یار اس کو بھی مارنا ہے، اس کو بھی مارنا ہے، یہ بات اس سے ہوئی تھی۔ تو ہم اس طرح جہاں جا کے مطلب ہے لڑائیاں اور جھگڑے کرتے تھے۔ یہ بالکل معمول بن گیا تھا کہ ہمیں ایک گنڈا بننا ہے، اور ایک مطلب ہے صحیح جو ایک ذہن بنا ہوا تھا، بوسٹ ہو رہا تھا ذہن کہ اس طرح ہوا، گھر کے اندر یوں ہوا، یوں ہوا۔ تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا، مطلب ذہن بوسٹ اپ ہوتا رہا اس حوالے سے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اسی دوران ہی ہماری وہ کچھ رنجش چل رہی تھی ایک عرصے سے، تو ہمارا یہ مطلب ہے گلی میں ایک تھوڑا سا جاتے جاتے وہ ایک جھگڑا ہو گیا۔ وہ جھگڑا ایسا طول پکڑا کہ یوں سمجھے کہ قتل و غارت تک نوبت آ گئی۔ ایسی شدید لڑائی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں سویا ہوا تھا گھر پہ، تو عشاء کی نماز پڑھنے میرے بڑے بھائی اور والد صاحب گئے، تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ جب مجھے کافی دیر کے بعد پتہ چلا تو میں بندوق لے کے بھاگا۔ تو چونکہ بندوق میں ابھی صحیح معنوں میں چلانا نہیں جانتا تھا، تو میں واپس آیا تو بہرحال پرچہ ہو گیا پولیس کا، ہم پر بھی ان پر بھی، تو کہ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پر ہمیں پولیس ہاتھ نہ ڈالے۔ تو بظاہر ہے یہ اڈا ایک بدماشوں کا اڈا ہوتا ہے، یا ایسے لوگوں کا اڈا ہوتا ہے جن کے قریب پولیس نہیں جاتی، جو بڑے ہی مطلب بدماش ٹائپ اور بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، پولیس سے ان کے مراسم ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایک ایسے سرغنا مطلب ہے ایسے بدماشوں کے پاس چھوڑ دیا گیا جہاں پر ہر وقت جو ہے وہ اشتہاریوں کا، ڈکیتوں کا، اور اس طرح نشہ آور لوگوں کا اور طرح طرح کے جرائم پیشہ لوگوں کا سلسلہ رہتا تھا، جو کم سے کم جس نے قتل کیے ہوئے تھے وہ میرا خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے کسی نے 20، کسی نے 30، کسی نے 50، کسی نے 80، کسی نے 15، کسی نے 10۔ تو بڑے بڑے اشتہاری مطلوب تھے، تو ان سے واسطہ پڑا۔
تو پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا جی کہ واقعی یار یہ ہمیں انہوں نے مارا ہے، ہمارے بھائی کو بھی، والد صاحب کو بھی، ہمیں بھی بدلہ لینا ہے۔ ادھر کئی طرح کے لوگ رہتے تھے، بد مذہبوں کا ٹولہ بھی تھا، اور مطلب ہے اس طرح ڈکیتوں کا ٹولہ بھی تھا، اور اشتہاری جو انہوں نے بندوں کو قتل کیا ان کا بھی ٹولہ بھی ایک تھا۔ تو وہ آتے جاتے رہتے تھے اس ڈیرے پہ، اس شخص کے پاس۔ تو جب یہ ذہن بنا کہ جی ہمیں بھی بالکل ایسا اپنا بدلہ لینا ہے اور کرنا ہے ہمیں سارا کام، تو ذہن بڑھتا گیا۔ یہاں پر اس لیے ہمیں گھر والوں نے بھیجا کہ یار یہ جب کیس ویس ٹھنڈا پڑ جائے گا تو ہم اس کو واپس بلا لیں گے، اور کوئی نہ کوئی جاب یا کوئی نہ کوئی نوکری۔ تو وہاں پہ جب میں پہنچا تو جب ایسے مطلب ہے کرمنل لوگوں میں بیٹھنا ہوا تو ذہن مزید بوسٹ اپ ہوا، اور یہ سلسلہ ہوا، اور جناب اپنا ذہن مضبوط ہو گیا کہ ابھی ڈیرا بنانا ہے اور کرنا ہے سارا کچھ۔ تو لوگوں سے دوستیاں لگا لیں، یہاں تک کہ بد مذہبوں سے بھی دوستیاں لگا لیں، ڈکیتوں سے بھی دوستیاں کر لی۔ تو پھر بارہا مرتبہ جو ہے وہ گھر والوں نے منع کرنے کی کوشش کی کہ ان سے دوستی چھوڑ دی جائے، ان سے نہ کیا جائے، لیکن میں بالکل اس چیز کو ماننے بلکہ سننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ آپ ان کو برا کہیں، بلکہ میں سمجھ رہا تھا زندگی یہی ہے، زندگی گزارنے کے انداز ہی یہی ہے۔ میرا نام حافظ غلام مہدی ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ ہمارے جو خاندانی حالات تھے نا وہ بہت عجیب تھے کہ گھریلو مسائل میں ہم کافی الجھے ہوئے تھے، خاندانی معاملات میں۔ ہمارے والدین نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی، ہر طرح کا، یعنی کہ میں آپ کے سامنے ہوں، حافظ قرآن اور میں نے قرات بھی پڑھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سب بھائیوں کے ساتھ والدین کا یہ ان کی خواہش بھی تھی اور کوشش بھی تھی۔ اس کوشش اور خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کافی ٹائم تو گزارتے رہے۔ بہرحال کچھ برادری کے، کچھ فیملی کے حالات اچھے نہیں تھے، جس وجہ سے دن ایسے آتے رہے کہ ہم گھر میں ہی الجھ کر رہ گئے، فیملی میں ہی۔ تو کچھ لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، ان جھگڑوں کی وجہ سے اس کو بھاگنا پڑا۔ تو اس کو ہم نے محفوظ جگہ دینی تھی حالات کی نسبت سے، تو وہ جگہ محفوظ ہمارے معاشرے میں وہی ہوتی ہے کہ جہاں سے بندے کو پولیس نہ پوچھے، تو وہ ہوتے ہیں مفرور ٹائپ، بدماش ٹائپ لوگ۔ تو ان کے پاس ہم نے اس کو چھوڑا تھا کہ یار اس کی ذرا حفاظت کرنا، بس پھر یہ ادھر سے ہی دوسری لائن پر چلا گیا۔ پہلے تو طرح طرح کی ڈکیتیوں میں بھی مطلب ہے شریک رہے، اور اس طرح لوگوں سے موٹر سائیکل چھیننے، اور یوں سمجھے کہ ہم معذور بن کے، خاص کر میں جو ہے یہ میرا کریکٹر ہوا کرتا تھا کہ میں بندوق یہاں پہ مطلب دے لیتا تھا اور اس طرح لنگڑا کے چلتا تھا۔ تو کوئی بائک والا مطلب ہے وہ معذور سمجھ کے کہ یار اس کو بٹھا لیا جائے، تو جب بٹھا لیتے تو ہم ان کو مطلب وہیں سے ان سے لے لیتے بائک تھوڑی دیر آگے جا کے۔ بس ایسی زندگی گزر رہی تھی، کچھ یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلمان سے اس کا مال چھیننا یا مارنا، یا مطلب ہے اس طرح۔ تو یہ اس طرح بد مذہبوں کے ساتھ بھی اس طرح سلسلہ، اور ڈکیتیوں کا بھی مطلب فن سیکھ لیا، ڈکیتی کس طرح کرنی ہے، کیا ہوتا ہے، کام کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ان کے ساتھ پھر وہ شخص بھی جس کے سرغنہ تھے، جس کے ڈیرے پہ میں رہتا تھا، ڈیرے دار، وہ بھی طرح طرح کے مطلب معاملات میں یہ بڑے بڑے لوگوں کو مطلب ہے وہ دیتے ہیں، ٹارگٹ دیتے ہیں، بھائی یہ ٹارگٹ ہے، اس رات کو فلان جگہ پہ جانا ہے۔ تو یہ بھی سلسلہ رہا، بارہا مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا باقاعدہ۔ تو میں ان کا باقاعدہ ہیلپر ہوتا تھا، ان کی بندوقیں اٹھاتا، ان کے گرنیٹ اور مطلب ہے یہ چھوٹے چھوٹے یہ مطلب ہے سنیپر، بہت سارے وہ جو ان کا ساز و سامان ہوتا تھا وہ میں اٹھا کے ان کی پوری ہیلپ کرتا، اور ہم جو بھی مطلب سلسلہ ہوتا، جو ٹارگٹ ہوتا اس کو ہم اچیو کر کے آ جاتے۔ یہ میرے گھر میں ان باتوں کی کوئی خبر نہیں تھی، صرف انہوں نے سمجھا کہ بس چھوڑا ہوا ہے یہاں پر ہم نے اس کو، اور یہ اپنا مطلب دن گزار رہا ہے، جب سے یہ معاملات ہمارے سیٹ ہوں گے تو ہم اس کو واپس کر لے آئیں گے۔ پھر جب گھر والوں نے بلانا چاہا تو ہم نے بالکل صاف انکار کر دیا، ہم نے کہا ہم تو ادھر ہی گزاریں گے زندگی، ہم نے تو اپنا بدلہ لینا ہے بھائیوں کا اور سلسلہ شروع کرنا ہے۔ ایک دفعہ ہم اسلحہ لے کے آ رہے تھے، اور یوں سلسلہ کہ جب جہلم پہنچا میں اسلحہ لے کے، تو وہاں پر ویسے ہی میں نے گھر پہ فون کیا کہ خیریت دریافت کروں، تو پتا چلا کہ 3-4 ضلعوں کی جو پولیس ہے، مطلب گجرات اور منڈی باولدین اور جہلم اور یہ 5-6 تھانوں کی پولیس جو ہے نا، یہ ہمارے گھر میں کو 100-150 نفری لے کے پہنچ گئی ہے جی کہ فلاں جگہ، کیونکہ ہمارا جو ڈکیت تھا وہ جس کے ساتھ وہ پکڑا گیا، اس نے بتایا کہ یہاں پر بندوقیں رکھی ہوئی ہیں یہاں پر، تو بندوقیں تو برآمد ہوگی، میں تو تھا نہیں گھر، تو وہاں پہ والد صاحب کو پکڑ کے لے گئے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ یار انہوں نے ہمارے ساتھ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے،
کہ ہمارے والد صاحب کو پکڑ کے لے گئے. حالانکہ جرم کبھی تھا, اب وہ تو ابھی سمجھ آئے کہ اتنا بڑا جرم ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس ڈی پی او کے کیوں نہ یہ ایس پی کو مار دیا جائے. تو ہم ادھر ہی چھپ گئے, مطلب جنگل میں. ایس پی گزرا تھا دوسرے تیسرے دن اسی واردات کے چکر میں, تو ہم نے اس پہ فائر بھی کی ہے باقاعدہ طور پہ. اس میں میرے گھر کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کن کام میں کن لوگوں کے ساتھ, اتنا تھا کہ ڈیرے پہ چھوڑا ہوا ہے. بس ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ڈیرے پہ رہتا ہے, بس ادھر ہی حکا پانی ان کا کرتا ہے, اور بس باقی سلسلہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑا مطلب ہے, یہ اس کا ذہن بوسٹ ہو چکا ہے, اور اتنا مطلب ہے بدماشوں کے ساتھ ڈکیتوں کے ساتھ اس کا یہ سلسلہ ہوتا ہے رات بھر دن بھر. تو اسی طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا. مزید جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے ہم پہ وہ یوں ٹوٹ کے پڑی. تو پھر ہم اس کے پاس گئے, ہم نے اپنا نام نکلوایا. تو پھر اپنا ذہن بنا کہ یار ٹھیک ہے یار, ابھی جو نا اپنا ڈیرا بناتے ہیں, کہ ڈیرا بناتے ہیں, وہاں پر بندے 5-6 رکھتے ہیں, مطلب بدماش ٹائپ بندے جو کہ رات کو جائیں اپنا کام کر کے یہاں پہ آ کے دادا گیری رسا گیری کریں گے. ٹھیک ہے یہ ادھر, اور یہ مطلب بائک چوری کا سلسلہ بھی کرتے تھے. یہ بھی وہ ایک گروہ تھا, اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ادھر سے ڈکیتی کر کے لے جاتے, چینج کر کے لے آتے, 2 لے آؤ بھائی 125, 2 ادھر سے لے جاتے تھے. اسی طرح ایک ہمارا بارڈر قائم تھا, بھائی ادھر ہم لے آئیں گے 2, آپ ادھر سے 2 لے آنا, 2 ہم سے چینج کر کے لے جانا. یہ سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا, اور مطلب ہے ہم کرتے رہے. پھر یہ ہماری بات بھی نہیں سنتا تھا, لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری ادھر کی ادھر کرنی بات. تو یہ سب باتوں کے بعد سارے کام ہوتے رہے ہیں, ناجائز اسلحہ وغیرہ ہوتا رہا ہے, پولیس آتی رہی ہے, بہت کچھ ہوتا رہا ہے, جو کہ یہ بہت دور نکل گیا تھا. ہماری والدہ اور میں بذات خود اور میرے بڑے بھائی, میرے والد صاحب, سب یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ ایک دفعہ بیک ہوئے, واپس آ جائے. تو بس اللہ پاک نے شاید والدین کی دعا کو منظور کیا ہو تو یہ واپس ہوا ہے, لیکن بہت دیر سے ہوا ہے. اس وقت بائک کی قیمت تھی کم و بیش 50-55 ہزار روپے, جو کہ ہم نے 3500 میں بیچتے تھے آ کے. تو یہ سلسلہ رہا, مطلب کوئی خوف خدا کا بالکل سلسلہ نہیں تھا, کوئی یہ کہ ہم نے مرنا ہے. ہم نے کہا بس یہ 2-4 دن کی زندگی ہے, بس کر لو جو کچھ کرنا ہے, یہی زندگی ہے, کسی وقت بھی موت آئے گی اور مر جائیں گے, مطلب یا پھر ہمیں دشمن مار دیں گے, یا جس طرح جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے ان کی اپنی بھی دشمنیاں تھیں, ان کے گھروں پر بھی مطلب ان کے مخالفین کے گھروں پہ جاتے تھے, جا کے فائرنگ کرنی, ساری رات جو ہے یہ فائرنگ کا سلسلہ رہتا, تبادلہ رہتا, ادھر سے بھی فائرنگ ادھر سے بھی فائرنگ. واللہ عالم کئی ہمارے ساتھی مر بھی گئے اس کے ساتھ ہی, کہ ایک جگہ پہ گئے تو فائرنگ ہوئی تو کتنے لوگ مر گئے, اس میں اور 2-3 بندے بچے. اسی طرح 12 مرتبہ ہمیں مطلب ہے فائرنگ کرنے کا جب کہا جاتا, وہ سرگنا کہتا تو ہمیں جانا پڑتا. بظاہر اس کے ڈیرے پہ رہتے تھے, ہمیں اس نے پناہ دی ہوئی تھی تو ہمیں جانا پڑتا تھا, نہیں تو جو اس کے قریبی دوست ہوتے تھے, مطلب ایک دوسرے کی دوستی تھی کہ یار آپ ہمارے ساتھ چلو, جب آپ ہمیں بلائیں گے تو ہم بھی مطلب چلیں گے. تو اس طرح مطلب ہے یہ سلسلہ رہتا تھا. یہ گھر واقعی ہی نہیں آتا تھا, مہینہ 2 مہینے 4 مہینے. جب آتا تھا تو اس کا دل ہوتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں, تو ہم بگا دیتے تھے والدین کہ یار ہمارا ٹائم ایسا نہیں ہے, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہے, تو مہربانی کر, تو چلا جا. مفروروں کے ساتھ اس کے بہت زیادہ گہرے تعلق تھے. بعد میں مفروروں کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ ہم کہہ نہیں سکتے, ہاں اس کے تعلق تھے بہت زیادہ. تو بس اس زندگی میں یہ اسی طرح کرتا رہا ہے. فضولیات کی یہ انتہا تھی کہ جب دن ہم نے کسی علاقے کے اندر گزارنا, یعنی چاہتے تھے کہ یار دن ہم دیکھیں, سورج دیکھیں, تو یہ ہوتا تھا چلو یار شکار کو چلے. شکار بھی کون سا, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, سور کا شکار. وہ کرنا کیا ہے, کتے لے جاتے تھے, بندوقیں لے جاتے تھے, وہ دوسرے چوتھے 5ویں ضلع میں 100-200 کلومیٹر جانگور چنیوٹ اور اس طرف نکل جاتے گجرات سے, اور مطلب ہے جا کے وہاں پر جو ہے نا وہ سوروں کا صبح مطلب فجر کی اذانوں میں نکلتے, نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ, کپڑے پاک ہیں پلید ہے کچھ پتہ نہیں ہے, بس سور کا سارا دن شکار کرتے تھے. اور پھر جو ہے یہ پھر رات جب 10 بجے 11 بجے واپس آتے تو پھر اپنے دوسرے کام پہ نکل جاتے. اور اس طرح جو ہے وہ یہ مال چوری کا سلسلہ بھی تھا, بھینسیں اور گائے اور پتہ نہیں. یہ بذات خود یوں ہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مطلب ہے وہ پروٹیکشن کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ یہ لوگ چوری کریں گے, آپ نے ان کی پروٹیکشن کرنی ہے. ان کہتے ہیں یہ بڑے بہادر ہیں, یہ بڑے, ان کا نشانہ بہت ہے, ان کو مطلب بھیجتے ہیں. انہوں نے ہمیں ہر چیز مہیا کی, بائکیں بھی, تو ہمیں اس علاقے میں بھیج دیا جس میں وہ مطلب ہے رہتے تھے. وہاں سے انہوں نے کھولی اور مطلب لے گئے, نہیں واپس کی. بڑا پولیس نے مطلب ہے, حالانکہ گھر سے باہر بھی مجھے پولیس نے کے بعد پکڑا ہے, میرے گھر والوں کو خبر نہیں ہونے دی اس بندے نے, لیکن مجھے چھڑا لیا. ہمیں مطلب ہے فرنٹ آف لیڈ پہ رکھتا تھا کہ یار اس کو لیڈ پہ رکھو, اور ہمارے پاس مطلب انجیکشن بھی دیتے تھے کہ گولی لگ جائے تو یہ انجیکشن لگا لیں, یہ مطلب ٹیبلٹ لے لیں. یہ سارا مطلب ہمارے پاس پٹی درم برم کا سلسلہ ہوتا تھا
کہ اور گھوڑے بھی تھے, بائکیں بھی ہوتی تھیں. تو یہ سلسلہ مال چوری پتہ نہیں ایسی گناہوں میں کہ شاید جب دعوت اسلامی کا ماحول ملا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا کہ یہ گناہ چھوڑ کے ہم ایک پاکیزہ زندگی میں آ جائیں گے. اس طرح مطلب ہے جو سلسلہ تھا تو بڑے فخر سے لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم نے یوں کیا ہے, ہم نے یوں کیا ہے. اور کو پوچھتا نا کہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ کہتے تھے کہ داڑھی ہم نے معاذ اللہ بدماشی کی رکھی ہوئی ہے, یہ کوئی داڑھی ہم نے تھوڑی وہ معزز بننے کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو وہ بڑا عجیب و غریب داڑھی کو الٹے کنگے مارنا, اور مطلب ہے جیسے شام ہونی تو یوں سمجھے کہ جس طرح لوگ مطلب کام کرنے کے لیے دن چڑھنے کا انتظار کرتے ہیں, تو ہماری جو گینگ تھی یہ رات ہونے کا انتظار کرتی تھی کہ رات کب ہو اور ہم مطلب ہے نکلیں اور پھر جا کے اپنے کاموں میں. اور پہلے سمتیں پلانک بنائی ہوتی تھی, آج اس نے ادھر جانا ہے, آج اس نے ادھر جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ گھر سے ایک نمازوں کا ذہن دیا جاتا رہا ہے ایک عرصے تک, کہ والد صاحب جو ہیں ہمارے ہمیں ذہن دیتے تھے. اکثر جب ان کو پتہ یہ چلا کہ یہ بد مذہبوں کے ٹولے کے ساتھ مل گیا ہے تو پھر گھر والوں نے بھی بہت میری مخالفت کی, بلکہ یوں تک ایک بہار تو مجھے گھر سے بے دخل کر دیا گیا بالکل. لیکن میں ہٹا نہیں, میں نے والد صاحب سے معافی مانگی کہ نہیں مجھے معاف فرما دیں. انہوں نے کہا کئی بار اس کو معافی دیا, لیکن ابھی جو اس نے کام شروع کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطلب گستاخوں کے ساتھ مل گیا یہ, اور بالکل ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ صحبت کیسی عجیب و غریب ہے کہ بندہ کسی اور طریقے کے لیے جاتا ہے, آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے معاملات کو دیکھ کر گناہوں کا جذبہ ملتا ہے, جرم کرنے کا جذبہ ملتا ہے. ایسی صحبتوں کے اندر اگر کوئی شخص جسے جرم کی دنیا سے تعلق نہ ہو بیٹھ جاتا ہے, کتنے بڑے نقصان کی طرف چلا جاتا ہے. یہ اسلامی بھائی آہستہ آہستہ کہاں سے کہاں چلے گئے, کیا کیا کام کرنا شروع کر دیا, کس انداز سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا شروع کر دیے, اور ان قسم کے کاموں کو یہ لے کر چل رہے تھے. یعنی ایسے افراد کی جو حالت ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. ان کو اپنی زندگی سے بھی بعض اوقات سروکار نہیں رہتا. مر جائیں گے تو کوئی بات نہیں, یعنی ایک کام کرنا ہے کر دو, نہیں ہو یہ کرو وہ کرو, آگے سے آگے بڑھو, ہمارا یہ ہونا چاہیے, ہمارا یہ روب ہونا چاہیے, اس طرح کا انداز ہونا چاہیے, فلاں چیز ہونی چاہیے, یوں کرنا چاہیے, ہمارا اپنا. یعنی یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ بندہ اس میں ترقی کرنے کی طرف جو بڑھتا ہے تو جرموں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ جرم میں بھی آگے چلے جا رہے ہیں, بد مذہبیت میں بھی آگے جا رہے ہیں, اور عجیب و غریب ماحول, گھر میں ایک اچھا ماحول, گھر میں اللہ اور رسول سے محبت کی باتیں, مگر ان کا دل وسوسوں میں اجاگر ہو گیا. اب یہ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب کیسا ہے, آئیے سنتے ہیں. میرا ایک دفعہ والد صاحب نے مجھے کہا کہ بس اس کو پکڑ لیا. والد صاحب میں گھر گیا تو بہت 8-9 مہینے 6 مہینے 4 ماہ کے بعد گھر جانا تھا, راتوں رات گیا تو والد صاحب نے پکڑ لیا کہ میں نے اس کی ٹانگ کاٹ دینی ہے, یہ میرے سامنے پڑا رہے گا تو میں اس کا علاج کرواتا رہوں گا. مجھ سے بھاگا نہیں جاتا, کہ پہلے تو یہ ویسے بھاگتا تھا اشتہاریوں کے پیچھے, اور یہ مجھے اتنے سارے مطلب ظالموں اور لوگوں کے ساتھ, تو ابھی اس نے نیا کام شروع کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں کے ساتھ اس نے اپنا رشتہ قائم کر لیا. میں بالکل برداشت نہیں کروں گا. والد صاحب نے پکڑ لیا اور باندھ دیا, پکڑ کے مجھے درخت سے, گھر میں چھوٹے درخت تھا, اور رسا بھی لے کے آگے باندھ بھی دیا, اور بالکل کاٹنے, مجھے پورا یقین ہو گیا میری ٹانگ کاٹ دیں گے. لیکن ہمارا ایسا ذہن مطلب ہے بے باک ہو چکا تھا, ایسا مطلب گناہوں سے سیاہ کالا ہو چکا تھا دل, کہ اثر ہی نہیں کر رہا. میں نے کہا ٹھیک کاٹنی ہے تو کاٹ دیں. پھر والدہ آ گئی, انہوں نے والد صاحب کو سمجھایا, ان کا پکڑے کہ نہیں مارنا, کیا ہو گیا آپ کو, بیٹا ہے آپ کا, آپ کی بات مانے گا, وہ توبہ کریں. کہنے اس وقت کئی بار توبہ کی, لیکن پھر بھی توبہ سچی میں نے نہیں کی. اس دن بھی میں نے توبہ نہیں کی. پھر میں نے کہا توبہ اس لیے کر رہا تھا, معافی مانگ رہا تھا کہ یہ مجھے چھوڑ دیں, بس چھوڑے تو بس میں نکلوں, پھر کبھی گھر نہیں آؤں گا. تو اسی طرح جب انہوں نے چھوڑا میں نے بھاگ گیا, میں بھاگ کے کشمیر چلا گیا. کشمیر میں میرے دوست رہتے تھے, وہ بھی بہت بڑے اشتہاری تھے, ان کے ساتھ کچھ دن گزارے, 2-2.5 ماہ. یا پھر مجھے والد صاحب ڈھونڈتے, کسی شخص کے ذریعے ڈھونڈتے پہنچے, تو والد صاحب آگے لے گئے. محبت دی, رمضان المبارک بالکل قریب تھا, تو والد صاحب نے مجھے جب محبت دی نا, تھوڑی اپنائیت بڑی. میں نے کہا والد صاحب ابھی تھوڑے نرم پڑ گئے ہیں. کہتے ہیں بیٹا آپ نے چھوڑا نہیں چھوڑا. میں نے کہا ابو پہلے نہیں چھوڑا لیکن ابھی چھوڑ دوں گا. پھر والد صاحب کو میں نے سچی بات کہی کہ میں نے چھوڑا نہیں ہے لیکن چھوڑ دوں گا. والد صاحب نے کہا, اور وہ اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ اس کو نا اعتکاف بٹھا دو, انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے, آپ بھی دعا کریں. تو والد صاحب نے مطلب ہے, میں نے کہا میں نے اعتکاف نہیں بیٹھنا, بڑی بات کی. والد صاحب نے زبردستی میرا بسترا اٹھایا اور مسجد میں رکھے آگے. تو مطلب میں اعتکاف پہ بیٹھ گیا. دن گزرتے رہے, 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, بس دل نہیں لگتا تھا وہاں پر کہ یار یاد آتی تھی, دل کرتا تھا بھاگ جاؤں. لیکن وہ ایک اسلامی بھائی تھے, وہ محبت, وہ جو ہمارے دوست تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. 27ویں کا روزہ رکھا ہوا تھا, تو اس بھائی نے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی کیسٹ جو ہے
وہ جہنم کی تباہ کاریاں. اس نے کہا یار آپ سن لو بس فقط. میں نے کہا بہت بھاگا. میں نے کہا نہیں مجھے نیند آئی ہے, تھکن ہے. اس نے کہا صرف آپ کو میں 12 منٹ کہتا ہوں, آپ 12 یا 15 منٹ بیٹھ کے سن لیں, اچھی لگی تو بیٹھے رہنا, نہ اچھی لگی تو آپ اٹھ کے میں آپ کو بستر لگا دیتا ہوں, آپ بھلے مطلب چلے جانا. کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری, مسکرا کے, جس طرح امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب مسکرا کے اپنی یہ وہی سیم انہوں نے مجھے کوشش کرتے رہے. ان انفرادی کوشش کرنے والے انہوں نے مایوس نہیں ہوئے, کہتے رہے. پھر آخر کار میں نے کہا چلے میں بیٹھوں گا تھوڑی دیر کے لیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تھوڑی دیر ہی بیٹھ جائیں آپ. میں تیار ہو گیا. تو جب امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی کیسٹ لگی بیان کی, تو وہ سادہ انداز آپ کا, اس کیسٹ کا نام تھا جہنم کی تباہ کاریاں. جہنم کی تباہ کاریاں. تو میں نے کہا یہ بیان کریں گے مطلب ہے مزاروں پہ جانا, تو یہ بیان کر کے بدمذہبوں نے جو مجھے سمجھایا ہوا تھا یہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ مشرک ہیں معاذ اللہ, یوں ہے. تو میں نے سمجھا کہ یہ تو یہ بات کریں گے. تو میں نے جب 1-2 منٹ میں نے کہا انہوں نے تو بات نہیں کی, شاید آگے کریں. میں سنتا امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے جہنم کا وہ تذکرہ کیا جو کہ میں زندگی میں کبھی بھی نہیں سنا تھا, اور ایسا کہ بس وہ سننا تھا, اور دل میں ایسی آپ کی وہ سادہ گفتگو, وہ تاثیر بری گفتگو, وہ عشق رسول, وہ خوف خدا میں ڈوبے ہوئے جو جملے تھے وہ ایسے پیوست ہوئے. مجھے پتا چلا کہ اتنا بڑا عذاب ہے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے جہنمی کو وہ دیا جائے گا کہ اسے مطلب وہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا. جب اس بات پہ پہنچے تو میں نے کہا کہ یہاں تو کانٹا چوب جائے یا گولی لگ جائے. ہمارے ذہن میں تو وہ گولی تھی کہ گولی لگ جائے, سنیپر شوٹنگ ہو جائے, تو وہ برداشت نہیں کر سکتے, تو وہ کیسے کریں گے. بس جب میں بیان سنا تو آنسو روان تھے, خوف خدا کا غلبہ کے آنسو, روئے جا رہا ہوں. اور جتنے شرکائے اعتکاف تھے اس میں مطلب کیسٹ اجتماع میں کیسٹ سن رہے تھے, روئے جا رہے. ان سب سے میری آوازیں بھی بلند تھی کہ تم کہاں گھوم رہے ہو, تم تو سوچ رہے تھے کہ یہ کریں گے. ایسا رس گولا آپ کی گفتگو نے, ایسا آپ کے بیان نے کہ میں بتا نہیں سکتا. میں کہتا ہوں کاش وہ لمحات پھر آئیں, پھر رونا نصیب ہو, پھر سلسلہ ہو. امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا ہے, اور وہ قول یہ ہے کہ لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے. لوگ جتنا دولت سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی اگر جنت سے محبت کرتے ہوتے تو دونوں ہی کو پا لیتے. لوگ جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اگر اللہ جل مجدہ سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی کے یہاں سعید ہو جاتے, سعادت مند ہو جاتے. کہ واقعی جو جہنم سے ڈرے گا جہنم سے وہ پناہ مانگے گا, لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم جہنم سے دن میں کتنی بار پناہ مانگتے ہیں. جہنم سے اگر پناہ مانگی جائے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے, تو اسے مجھ سے دور کر دے, مجھ سے پناہ دے دے. پھر بھی ہم پناہ نہیں مانگتے. ہمیں جہنم سے جیسا ڈر لگنا چاہیے ویسا شاید نہیں لگتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ غور تو کریں کہ جہنم کس قدر خطرناک جگہ ہے. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آگ ہے, حالانکہ یہ آگ بڑی خطرناک ہے, آپ دیکھتے رہتے ہیں. سخت سردیوں میں بھی اگر آپ سکائی کریں اور زیادہ ہاتھ قریب لے جائیں تو ہاتھ آپ کے جلنے لگتے, دور کر لیتے. آگ میں کوئی انگلی نہیں ڈال سکتا. یہ دنیا کی آگ, اور پھر یہ ویلڈنگ کی آگ تو لوہے کو اشارے سے پگھلا دیتی ہے. دنیا کی آگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے, یا اللہ مجھے جہنم کی آگ میں واپس مت لے جانا. کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے.
انہیں ہمیں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے اتنی ٹھنڈی ہے کہ جہنم میں سے اگر جہنمی کو نکال کر، کیونکہ وہ بہت آگ سہ چکا، اب اگر اس کو بالفرض دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، حالانکہ ہم دنیاوی آگ کے قریب بھی نہیں جاتے. یہ آگ خود اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، لیکن یہ انسان جو بالکل کمزور و ناتوان ہے، یہ اس آگ سے بالکل نہیں ڈرتا. آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، لیکن انسان آگ سے پناہ نہیں مانگا. انسان اس جہنم کی ہولناک آگ سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتا، بلکہ بنفس نفیس آگے بڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے سپرد کرتا ہے. نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینا، یہ آگے بڑھ کر جہنم کی آگ کے حوالے اپنی ذات کو کرنا نہیں ہے. جھوٹ بولنا، گالی بکنا، زنا، شراب، جوا، چوری، ڈکیتی، غیبت، چغلی، جتنے بھی گناہ دے دیجیے، ان گناہوں پر ہم سب کو پتا ہے کہ جہنم کا عذاب ہے، وعیدیں ہیں. تو ان گناہوں کو قصداً جان بوجھ کر ارادتاً خوشی خوشی کرنا، یہ اس بات کا غماز نہیں کہ انسان اتنا دلیر ہے، اتنا جری ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے حوالے کر رہا ہے جس آگ سے خود آگ بھی ڈرتی ہے. پناہ مانگ. انسان کتنی محیر العقول سے اب ہو چلا کہ اسے احساس کوئی نہیں، اسے کوئی کھٹکا نہیں، کوئی خوف نہیں. تو اسی لیے پیارے سائیں بھائیوں، ہم جہنم کا تذکرہ سنتے سناتے ہیں کہ کہیں ہمیں بھی ڈر لگے. ہماری خوش فہمیاں جو اس قدر زیادہ ہے کہ اس دنیا کو اس قدر ہم نے مستقل سمجھ رکھا ہے، وہ خوش فہمی کہیں ہماری دور ہو. کیونکہ دنیا عارضی ہے اور عارضی ہے، کنفرم، سب کو پتا ہے. اور لوگ روز مرتے ہیں اور عجیب انداز پہ مرتے ہیں، اور کیسی اموات ہوتی ہے. مرو ایسی شان سے کہ 4 مسلمان تمہاری موت کو بھی سلام کریں، کیونکہ مرنا تو سبھی کو ہے. تو بس پھر میں نے تہیہ کر رہی ہے، سچی توبہ میں نے کی کہ آئندہ میں ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی کے پاس کی، نہ ڈکیتوں کے پاس، نہ بد مذہبوں کے پاس. تو بس میں نے مرید ہونا ہے تو مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا ہی ہونا ہے. مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جا اینا اچیاں تائی جنہ نیویں نال نبھائی ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر. ایک میرے دوست ہیں، یہ مجھے اکثر کہتے تھے یار کہ تم یار کسی کے مرید ہو جاؤ، تم کو اپنا پیر بنا لو. تو بار بار مجھے یہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا تذکرہ کرتے کہ یار بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان سے آپ مرید ہو جاؤ. تو میں کہتا کہ یار جب پیر ملے گا نا کوئی، ابھی تک مجھے پیر ملا کوئی نہیں ہے، تو جب پیر ملے گا تو میں مرید ہو جاؤں گا.
تو جب یہ بات ہوئی تو وہ کہتے یار پیر تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اپنا ذہن وہ بد مذہبوں کی طرف بھی تھا، وہ بھی بڑی مطلب ہے بتاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ویسے ہی ہم بات کرتے 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 جو ہے نا، یہ سب مطلب ہے وہ دعوت اسلامی کا جہاں پر کسی شہر کے اندر اجتماع ہوتا تھا، ہم وہاں پر کسی ڈکیتی کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر رکے، ہمارے مطلب اسلحہ بھی تھا ہمارے پاس، اور ہم رکے اور سو گئے، اور بات کرتے کرتے تو اجتماع بڑا ہوا ہے، انہوں نے بڑی رو رو کے دعائیں کی ہیں، لیکن ان کا کچھ مطلب مختلف باتیں تھی کی، تو میں نے ان سے اختلاف کیا، انہوں نے تو کسی کے خلاف بات کی ہی نہیں ہے، تم کیوں ایسے ہی کہ ذہنی طور پہ۔ میں نے کہا یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ تو ان سے تھوڑی میرے اختلافات پیدا ہو گئے، تو پھر میرے ذہن میں اور ان کے ذہن میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ کلیشنگ شروع ہو گئی اندرونی، یعنی یوں سمجھیں کہ جس کو آپ ٹھنڈی کلیشنگ کہیں گے، کہ بظاہر ہی نہیں لیکن اندروں اندر ہم ایک دوسرے سے یعنی کلیش شروع ہو گیا، نہیں یار اس نے یوں کہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یار آپ بالکل بات نہ کریں، ہم کسی کی، انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی ان کی بھی بات نہیں کرتے، اس کی بھی نہیں۔ تو بہرحال ان سے میری تھوڑی دوری شروع ہو گئی، کچھ ہی دن گزرے کہ وہ مطلب پکڑا گئے، اور ابھی وہ ایک دو تو مارا بھی گیا اس میں، مختلف پتہ نہیں کسی جگہ پہ ڈکیتی کرنے کے، اور انہوں نے میرا نام بھی لے لیا۔ پھر جناب وہ مصیبت آ گئی، آفت آ گئی، پھر میں نے وہ اس بندے کو ڈھونڈا، میں نے کہا ہمارا کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا تو اتنا عرصہ ہو گیا میں بالکل ان سے جانتے۔ پھر وہ کچھ مطلب ہے ایک بااثر شخصیت سے بات چیت کر کے تو ہمارا سلسلہ یہ ہوا کہ وہ جان چھوٹی ہماری۔ ہم نے جو کوشش کی کہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار مرید ہو جاؤ، وہ بار بار امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا کہتے ہیں کہ مرید ہو جاؤ یار، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لاکھوں لوگ ان کے مرید ہیں، تو ان کے فیض سے جو ہے دیکھو مطلب ہے دنیا اتنی توبہ کرتی ہے، اس طرح لوگ روتے ہیں۔ پھر وہ مجھے کیسٹیں بھی لا کے دیتے، لیکن میں نہیں کیسٹیں بالکل نہیں سنتا تھا، بالکل بھی نہیں سنتا تھا، میں رکھ دیتا تھا، مجھے پوچھتے سنتا، لیکن اس سے مجھے پیار تھا، محبت تھی اس سے مجھے۔ اس سے یہ بھی ایک درس ملا کہ یار اچھے بندوں سے، جس طرح وہ کہتے ہیں اچھے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اتاراں، سودا لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ تو اسی طرح وہ اچھے بندے کی صحبت تھی، اس سے پیار تھا مجھے، تو میں اس کی بات مطلب رد نہیں کرتا تھا، اتنا وہ پیار دیتا تھا، مجھ سے بڑا تھا کافی، لیکن میں کہتا تھا نہیں یار یہ بندہ ہے صحیح، یار بات صحیح کرتا۔ کبھی اس نے مجھے تنقید نہیں کی، کبھی یہ کیسٹ تو سن لو، لیکن باپا کا یہ رسالہ تو پڑھ لو، فیضان سنت بھی اس نے دی، سب کچھ دیا، پھر میں بھی راہ کے چھوڑ دیتا تھا۔ واپس ہونے کے بعد پھر یہ اس لائن پر آیا ہے کہ یہ مدنی ماحول میں چلا گیا ہے، پھر ادھر کا ہی ہو کر رہ گیا مدنی ماحول میں، لیکن باقی اس نے تمام چیزیں چھوڑ دی جس کی ہم دعا مانگتے تھے، ہمارے والدین مانگتے تھے۔ تو وہ مجھے آصف بھائی نے کہا کہ اکرام بھائی جب اٹھے تو گر گیا، مطلب یوں سمجھے کہ میں ہوش و حواس ہی نہ رہے کہ یار اتنا بھی عذاب ہوگا، ایسا بھی عذاب ہوگا۔ آپ نے وہ جہنم کا تذکرہ کیا جیسے جہنم آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب اس جہنم کے عذابوں کو دیکھ کے آپ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور جو شرکا اجتماع تھے دھاڑے مار مار کے رونا لگے، میری بھی چیخو پکار نکل گئی، اور بس جب بیان اینڈ ہوا تو سچے دل سے توبہ کی کہ آئندہ کبھی بھی نہ ڈکیتوں کے پاس، نہ موٹر سائیکل چوروں کے پاس، کسی کے پاس بھی اس ڈیرے پہ نہ ڈیرا بنانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بننا ہے تو سچا پکا مسلمان بننا ہے۔ تو پھر مجھے آصف بھائی نے دلاسا دیا، نہیں اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، آپ توبہ کر لی ہے، بس کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ پریشان۔ میں نے کہا وہ مجھے مار دیں گے وہ لوگ جو ہیں۔ اس نے کہا نہیں انشاءاللہ آپ کو میں مرید کرواتا ہوں، امیر اہل سنت ایسے ولی ہیں غوث پاک کے مرید کرواتے ہیں، تو غوث پاک آپ کی مدد فرمائیں گے، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب غائبانہ آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ نیت تو کریں۔ میں نے کہا میں نیت کر لی ہے سچے دل سے کہ توبہ بھی کر لی ہے میں نے۔ تو اس نے کہا خط لکھو۔ میں نے کہا نا 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 نا، میں ایسی ہستی کو یہ گستاخی کر ہی نہیں سکتا کہ میں خط لکھوں، میرے جیسا گنہگار بدکار آدمی ذلیل آدمی ایسا خط لکھوں، میں سوچا بھی نہیں کہ میں مطلب ہے وہ میں خط لکھوں۔ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا وہ بھی اسی طرح اظہار کر رہے کہ نہیں یار آپ خود لکھو۔ بھائی یہ چلتا رہا 2-3 دن کے اندر۔ اس نے کہا بہرحال انہوں نے مجھے جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے بٹھائے، میں نے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی بارگاہ میں یہ اپنا مرید ہونے کا اپنے ہاتھوں سے خط لکھا، ندامت سے توبہ کی، مطلب اشک بھرے آنکھوں سے خط بھیجا۔ تو کئی دنوں کے بعد وہ جواب آیا، لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ فیض بالکل جاری ہو گیا۔ اور پھر کیا کیا ان لوگوں نے مطلب بڑی دھمکیاں دی میرے گھر پر، ابھی والد صاحب کو بھی اور مجھے بھی، بھائیوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہمیں مطلب خط ریسیو ہوا جی کہ اگر یہ واپس نہ آئے تو ہم اس کو یوں مار دیں گے، طرح طرح سے انہوں نے ہمیں کھینچنے کی کوشش کی۔ لیکن میرے ذہن میں مجھے وہ آصف بھائی نے جو بتایا تھا تو غوث پاک آپ کی مدد فرمائیں گے، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب غائبانہ آپ کی مدد فرمائیں گے، تو میرا اس پہ یقین تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ نبی پاک کے گستاخ ہیں، یہ بد مذہب اولیاء کرام کے گستاخ ہیں، میرے غوث پاک کے گستاخ
گستاخ ہیں, اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہیں, لہٰذا میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ جب امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو مرید جو کرواتے ہیں, تو پھر مجھے کیا فکر ہے, میں مرید نہیں ہوں کیا ان کا؟ یا تو مرید نہیں ہوں تو پھر ٹھیک ہے مجھے, لیکن جب میرا یہ اعتقاد پکا ہو گیا تو پھر میں گھومتا رہا, چلتا رہا, تو پھر گھر والوں نے کہا کہ اس کو باہر نکال دیا جائے نا, یہاں سے یہ باہر بھیج دیں اس کو. تو پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو والد صاحب نے باہر ہمیں بھیجنا چاہا, تو بس اپنے ذہن میں یہی آتا ہے کہ انشاءاللہ حضور غوث پاک اللہ کی عطا سے ہماری مدد فرمائیں گے. اور اللہ کی کرنی ایسی ہی ہوئی, وہ جو 2-4 جو میرے پرانے بد مذہب دوست تھے وہ قتل ہی ہو گئے, اور مجھے پتہ نہیں, نہ میں نے ان سے دوبارہ رابطہ کبھی کیا. میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹے ان سے رابطہ نہیں کرنا, ان سے کسی طرح بھی نہ ملنا ہے نہ رابطہ رکھنا ہے, جو چاہیے مجھ سے مانگو. میں نے کہا ابو جی ٹھیک ہے, میں رابطہ نہیں رکھوں گا ان سے, میرا وعدہ ہو گیا آپ سے پکا کروں گا, بھائیوں سے بھی کروں. لیکن پھر مجھے وہ ایک جو ہے نا وہ دلچ پڑے, مطلب جس کو کہیں کہ چلیں یار, مطلب چلتے ہیں, مطلب وابستہ تو ہو گیا, مرید بھی ہو گیا, لیکن وہ مطلب ترکیب جو ہے نا وہ نہیں بنتی تھی کہ امامہ بننے کی, داڑھی شریف رکھنے کی, سفید لباس پہننے کی, بالکل بھی نہیں بنتی تھی, بالکل ذہن نہیں بنتا تھا. بٹ یار مرید ہو گیا ہوں. آصف بھائی بھی کہتے جہاں میں کا مرید ہو گئے یار, آپ نے کہا مریدی کا ہو گیا تھا, لیکن آصف بھائی نے چھوڑا نہیں اپنی انفرادی کو, کہتے یار امامہ اور زلفیں اور یوں, اور میں نے کہا دیکھیں گے یار بعد میں, ابھی نہیں, توبہ کر لی, مرید ہو گئے, سارا سلسلہ دوبارہ اثر نو, مطلب ہے وہ مرید بھی ہوئے, تجدید ایمان بھی کیا, سارا کچھ. پھر تھوڑا کیس بھی ٹھنڈے پڑ گئے اور یہ سلسلہ, اور پھر اچانک جو ہے ہمارے جو ہے والد صاحب کی وہ ڈیتھ ہو گئی, اور اس پہ جو ہے وہ مطلب ہے اسی دوران ہی میں باہر بھی چلا گیا. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی شاید یہ میں سمجھوں کہ میں نے اپنی نماز بہت ہی کم قضا کی ہے اس دوران بھی. کبھی بھی کسی کی عزت میں نے ہاتھ نہیں ڈالنے کی کوشش کی, بہت موقع ملے ہیں, اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ مارے گئے ہیں, انہوں نے مطلب ہے جن لوگوں نے, لیکن میں نے کبھی بھی کسی کی مطلب ہے ماں یا بہن کی عزت کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی. میرے والد صاحب شروع سے یہی مجھے نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا کبھی بھی کسی کی ماں بہن کی عزت میں ہاتھ نہ ڈالنا, کہ تم مصیبتی آدمی ہو اور اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا. جھوٹ نہیں بولنا, تو یہ میں 2 کاموں سے باز تو نہ آیا, جھوٹ بولنے سے اور چوری سے, لیکن میں یہ باز آ گیا کہ میں نے کسی کی عزت میں ہاتھ نہیں ڈالا. فرمایا تیری بہنیں بھی ہیں, تیری ماں بھی ہے, اگر تو ایسا کرے گا تو کل تجھے یہ عدلے کا بدلہ دیا جائے گا, تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ تیری عزتوں کو بھی کوئی پامال کر رہا ہے. تو یہ والد صاحب کی نصیحت میرے کام آئی, پتہ نہیں شاید یہی کہوں گا. اور نماز آج آپ کے سامنے ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کا وہ بیان, جہنم کی تباہ کاریاں, وہ کیا ہی, میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان سنے, اللہ کی رحمت سے وہ متاثر ہوئے بغیر, اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اچانک, تو میں اس دوران ہی عرب شریف چلا گیا. وہاں پر ایک کمپنی میں ملازمت اختیار کی میں نے 1000 ریال پر. تو اسی طرح وہاں پر بھی مجھے بدقسمتی سے اچھی صحبت نہ مل پائی. مرید تو میں ہو چکا تھا امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا, اور سچی توبہ بھی کر چکا تھا. تو وہاں پر جواریوں کی صحبت, وہاں پر جوئے والوں کی اور طرح طرح کے لوگوں کی مطلب ہے صحبت ملی. تو میں نے بھی جوا کھیلنا شروع کر دیا, اور ایسا جواری, ایسا لاٹری کہ میرا نام ہی انہوں نے یہ رکھ دیا کہ مطلب ہے لاٹری والا بابا, لاٹری والا بابا آ رہا ہے جی. یہ تھائی لینڈ کی لاٹری ہوتی تھی, وہ لاٹری کھیلتے تھے, 15 دن کے بعد وہ نمبرنگ ہوتی تھی, اور اس پہ جوا کھیلنا بیش بہا, ہزاروں ریال کے جو بھی ہوتے تھے اڑا دیتے تھے ادھر. یہ سلسلہ کم و بیش 1 سال 1.5 چلتا رہا. دل پھر بے چین اسی طرح ہو گیا, اور ذہن یہ بنا کہ جا کے یار پھر جو ہے نا ہم اپنا کام, اپنا ڈیرا, اپنا سب کچھ بنائیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی دوران میں 1-1.5 سال کے بعد میں نے وہاں پر ایک اسلامی بھائی کو دیکھا جو کہ گھڑیوں کا کام کر رہے تھے, سر پہ سبز امامہ. تو میرے دل کے اندر پھر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ یار یہ تو اسلامی بھائی ادھر بھی آئے, ادھر بھی موجود ہیں. تو میں نے ان سے جا کے سلام لیا. میرے بٹن کھلے ہوئے تھے, الٹا مطلب وہ ایک سلسلہ تھا, مطلب وہ بدماشوں کی طرح بٹن کھلے اور بال ایسے بکھرے ہوئے, یعنی جو ایک بڑی عجیب و غریب کی حالت. تو جب اس نے دیکھا, میں نے کہا میں بھی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں. تو وہ بڑی مسکرا کے ملے مجھے, کہتے اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ, اچھا کیسے ہیں آپ. پھر میں ان کو کہتے ہیں آپ کدھر ہوتے ہیں. میں نے کہا میں ادھر کام, ادھر فلاں جگہ پہ کام کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ, میں ادھر ہی ہوتا ہوں, آپ ادھر ہی آ جائیے گا. پھر میں نے ہر جمعرات والے دن جاتا, جمعے والے دن یعنی ان کو ملنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ انہوں نے انفرادی کوشش کری. تو پھر یہ کم و بیش 8-9 ماہ پھر ان کی صحبت میں آتا جاتا رہا. مطلب ان کی صحبت کی برکت سے کہ پہلے میں جمعرات اور جمعہ جو ہے یہ گزارتا تھا مطلب ہے جواریوں کے پاس, ساری رات جوا کھیلتا, مطلب ہے رات دن انہی کاموں میں گزرتا تھا. تو پھر جب ان کے پاس جانا شروع ہوا, انہوں نے محبت بھری گفتگو, مسکراہٹ والی, تو وہ کہتے تھے اکرام بھائی آپ نے روٹی آ کے میرے پاس کھانی ہے.
تو انفرادی کوشش بھی کرتے, خود بھی کھانا لے جاتا تھا, ان کے پاس جا کے کھاتا. تو یہ پھر رات ان کے پاس گزرنی شروع ہو گئی. تو میں نے پھر اپنے ساتھیوں کا میں نے جوا کھیلنا چھوڑ دیا ہے. کئی بار پہلے بھی چھوڑا لیکن نہ چھوڑ سکا, لیکن اس اسلامی بھائی کی برکت سے اس کو میں نے بتایا کہ اس طرح یار میں کام کرتا ہوں. اس نے پھر کہا اچھا توبہ استغفر اللہ, توبہ کروائی, اور اس کی برکت سے امیر اہل سنت کے بیانات بھی اس نے مجھے دیے, وہ بھی میں سنتا. اس نے کہا ایسا کرو پیارے بھائی, مطلب ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی اس مبلغ کی. اس نے اتنی بینی میٹھی میٹھی گفتگو کی اور پیار بھری. اس نے مجھے بیان دیا امیر اہل سنت کا. پھر وہ ایک بیان میں نے سنا, کفن چوروں کے انکشافات, اس طرح کا مجھے یاد پڑتا ہے. تو جب میں نے لکھا تو بار بار سنا تو میں نے لکھا, پھر دل پگھلا, پھر دل نرم ہوا. امیر اہل سنت کی وہ انفرادی کوشش بیان کے ذریعے, کیسٹ کے ذریعے رنگ لائی, اور پھر جوئے سے توبہ کی, اور باقاعدہ امامہ شریف سجایا, اور مطلب زلفیں بھی رکھنے کی نیت کی, مدنی سوٹ پہننے کی بھی نیت, ساری نیتیں کر لی کہ بس ابھی مکمل مطلب ہے مدنی حلیہ اپنانا ہے. مجھے انہوں نے کہا آپ نے یار نا امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ اعتکاف کرنا ہے, آپ نے باپا کے ساتھ امیر اہل سنت کے ساتھ عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کرنا ہے. میں نے کہا وہ کون سا عالمی مرکز؟ کہتے ہیں دعوت اسلامی کا بہت بڑا مرکز ہے, یہ ہے, ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے ہیں. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب خود ہوتے ہیں, آ کے کھانے کھلاتے ہیں کھانے. میں نے کہا اچھا ایسا؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو مجھے روتے ہوئے وہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ گئے. جب میں کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچا تو پھر میں وہ اعتکاف کیا. میں نے امیر اہل سنت جب ہمارے حلقے میں تشریف لائے, باپا کے پاس جب میں بیٹھا وہاں پر, تو قربان جاؤں میں باپا پہ. باپا مجھے میں نے ایسے اشارہ کیا, میں کھانا نہیں کھا رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا وہ شوق محبت امیر اہل سنت کا دیکھنے کا, وہ شوق, وہ ذوق جو ہے وہ آنکھوں میں امنڈ آیا. اور یہ سلسلہ آنکھوں میں ایسا وہ لگا کہ بس پتہ چلا کہ آج میری عید ہے, آج میری زندگی کی وہ حسین لمحات ہیں, آج مجھے وہ کچھ ملا جو مجھے ملنا چاہیے تھا آج برسوں پہلے, وہ ملا, ایسی کامیابی. تو میں جب ادھر بیٹھا ہوا تھا تو امیر اہل سنت نے اشارے سے پوچھا کہ, میں نے کہا بس اشارہ کیا کہ باپا دعا کر دیں میرے لیے. تو باپا نے پھر ایک نظر بری, وہ نظر ایسی شفقت بری تھی, ایسی شفقت بری نظر تھی کہ میں آج تک اس نظر کو بھلا نہیں سکا. تو پھر مطلب باپا نے ایک لقمہ دیا, وہ لقمہ کھایا. دیکھا مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ شخص جو کل تک جو بالکل ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا, عجیب سی زندگی گزارتا تھا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ گیا اور دعوت اسلامی کے مبلغ بن گئے, اور آج آپ کے سامنے ہیں اور اس انداز سے سنتوں کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آج ان کی کیا مطلب ذمہ داریاں, کس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں. آئیے ماحول میں آنے کے بعد اب ان کے کیا معاملات ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں. جب دعوت اسلامی کا ماحول ملا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا کہ یہ گناہ چھوڑ کے ہم ایک پاکیزہ زندگی میں آ جائیں گے. یہ تو اب احساس ہو رہا ہے, اب پتہ چلا جب سے یہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا, امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے کرم سے, آپ کے فیضان سے یہ پتہ چلا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ جو آج احساس ہو رہے ہیں, آج یہ دیکھ رہے ہیں دنیا, تو اصل زندگی تو یہی ہے, وہ تو زندگی نہیں تھی. تو یہ سلسلہ ہوا. تو جب بھی مجھے کو کہتا کو مرید ہو جاؤ, تو جب میں کہتا جب پیر ملے گا تو میں مرید ہو جاؤں گا. ابھی پیر ہی میں نے کوئی نہیں ملا, مجھے پیر ملے ہی کوئی نہیں ہے, بالکل نہیں ملا. صاف انکار کر دیتا, بے باک ہو کے انکار کر دیتا. حالانکہ سنی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی, حالانکہ الحمدللہ عاشقان رسول کے گھروں میں نے آنکھ کھولی تھی. الحمدللہ اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے تھے, عاشق رسول تھے. لیکن مطلب ہے فیملی کے وہ, اس میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں بچوں کو صحابہ اکرام کی قصے سنایا کریں. جو آج دعوت اسلامی والے بتاتے ہیں کہ اپنے گھروں میں یہ بتایا کریں, یہ بتایا کریں. آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیکھو ہمارا ذہن کیسا بنایا, اور ہم کیسے کیسے گنڈے بن گئے, میں کیسا گنڈا بن گیا اور پھر کیسے پلٹا. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں بچوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے قصے سنایا کریں, صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قصے ان کی سیرت طیبہ کے قصے سنایا کریں, اولیاء کرام کے قصے سنایا کریں. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن کے اندر چیز پیوست ہوتی چلی جاتی ہے, اور وہ بچہ بڑا بن کے بہت بڑا وہ اس ذہن کو اسی کو لے کے آگے بڑھتا ہے. پھر میں واپس آیا, مطلب 10 دن کے بعد میں نے گھر میں نہیں بتایا کہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ چکا ہوں. پھر میں وہاں سے آیا تو وہاں سے مجھے ایک اسلامی بھائی چھوڑنے آئے, تو وہ مجھے گھر چھوڑ کے گئے. تو میرا ذہن یہ بنا, میں نے قافلے میں سفر بھی کیا پھر 3 دن, تو ذہن بنایا کہ یار مدنی قافلہ کورس ہو رہا ہے, 2005 کی بات ہے یہ, تو آپ بھی کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کیا ہے تو یہ مدنی ماحول میں چلا گیا ہے. تو مدنی ماحول میں اس نے اپنے آپ کو بہت اچھا مطلب ہے ایڈجسٹ کیا ہے, بہت ہی زیادہ مطلب ہے. تو ہم بھی سکون سے ہیں, یہ بھی سکون سے ہے, ہمیں کوئی ابھی اس کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا
کہ میں مطلب وہ مطلب میں ظلمت کے اندھیروں میں نے سوچا مرنے والا، وہ ڈکیتوں کے ہاتھوں، وہ مطلب ہے اشتہاریوں، شرابیوں، چرسیوں کے ہاتھوں جو ذہن بن چکا تھا کہ مرنا ہے، وہ ایسے مرد کلندر کی بارگاہ میں آئے گا اور ملاقاتیں کرے گا اور خوف خدا سے رونے والی آنکھیں، وہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا فیضان ہی تھا جو مجھے ظلمت کی اندھیروں سے نکال کے آج انہوں نے جو ہے وہ اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آج میرے جیسے شخص کو جو ہے، جو میں کمینہ تھا، دنیا بھر کا ستایا ہوا مجرم تھا، اتنا بڑا کڑا مجرم کہ شاید میرے گھر والوں کو بھی اس کی خبر نہ ہو، وہ امیر اہل سنت کی نظر نے مجھے اس غلاظت کے ڈھیر سے اٹھا کے آج ممبر رسول کی زینت بنا دیا ہے مجھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ داڑھی آئے گی، امامہ آئے گا، یہ ہم بھی کوئی، اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں۔ آج یہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی یہ باپا کی کرم نوازی ہے کہ باپا نے مجھ جیسے نکمے، مجھ جیسے کمینے کو جو ہے وہ مطلب قبول کیا ہوا ہے، اپنے قدموں سے لپٹایا ہوا ہے۔ یہ دعوت اسلامی ہی ہے جو کہ ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں نوجوانوں کو جو ہے، کروڑوں نوجوانوں کو آج مسلمانوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے یقین کریں میرے جسم پہ ایسی کپاہٹ اور ہیزیٹیشن ہے کہ لوگ مطلب کیا کہیں گے، لیکن لوگوں نے کیا کہنا ہے، میں نے اچھی اچھی نیتیں کری ہیں جو کہ امیر اہل سنت کرواتے ہی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور پھر جب ملاقات ہوئی تو وہ شوق ملاقات بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو پھر جب میں ایک عرصہ دراز تک جو ہے یہ 12 سال جو ہے میں عرب شریف میں مقیم رہا، 2011 میں 12 دن کا تربیتی کورس ہوا بیرون ممالک والوں کا، تو میں وہاں پر آیا تو وہاں پر مجھے 3 دن کے قافلے کی صحبت ملی، تو لوگوں نے اعلان ہوا کہ جی جو امیر علیہ سنت کے سحری کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، وہ کچھ نیتیں کریں، تو صرف 12 ماہ جو پیش کریں گے وہی مطلب ہے کر پائیں گے۔ تو میرا ذہن بنا، میں نے کہا میں بھی 12 ماہ انشاءاللہ سفر کروں گا۔ مجھے بھی اندر بلا لیا گیا، عالم اسلام نے کہا 12 ماہ کریں گے، میں نے کہا انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو پھر میں امیر علیہ سنت کے قرب میں بیٹھا تھا باپا کی بالکل پیٹھ پیچھے، تو میں نے کہا، میں نے دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، دنیا مطلب اولیاء کرام کے مزاروں پہ جا کے حضور داتا علی جویری، بابا فرید الدین گنج شکر کے بارگاہ میں حاضر ہو کے، حضور شہنشاہ گولڑا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں حاضر ہو کے دعائیں مانگتی ہے، تو میں تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اتنے قریب میں بیٹھا ہوں، اے اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ میری یہ دعا کرنا تھی، میرا ذہن بن چکا تھا بالکل کمپلیٹ، اور میں نے باپا کے ساتھ وہ کھانا کھایا اور میں واپس آیا، گیا وہاں پر عرب شریف، وہاں سے میں نے 12 ماہ کا اپنی کمپنی سے ریزائن کیا، اور بڑا مجھے لوگوں نے روکا، بڑا کچھ کہا، میں نے کہا بس میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں، میں نے ابھی 12 ماہ سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ توجہ بڑھا میرے مرشد پیا، نظر دل پر جما میرے مرشد پیا، اب لے جلدی خبر تیری جانب نظر، میں نے لی ہے لگا میرے مرشد پیا۔ اور یہ انفرادی کوشش ہے کہ اسلامی بھائی تھے ہمارے 3 دن کے مدنی قافلے میں، محمد اسلم بھائی کراچی کے، یہ انہوں نے کہی جی 12 ماہ سفر، 12 ماہ سفر، 12، وہ انفرادی کوشش کرتے ہی رہے، تو بس میرا ذہن بن گیا۔ پھر میں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ تو جب میں آخری بار آیا تو کم و بیش میرا پیکج جو ہے وہاں پر تنہا کا 1.5 پونے 2 لاکھ تھا، تو میں لوگوں نے کہا یار تم کس طرح اپنا گھر چلاؤ گے، مجھے یہ کہتا نا اسلامی بھائی کہ یار تم کیا کرو گے، میں نے کہا یہ میرے یار جذبات کو جو ہے نا ڈیگریڈ کر رہا ہے مجھے، میں اس سے ملتا بھی نہیں تھا کہ یار یہ آپ کا تو کام ہے میری حوصلہ افزائی کرنا کہ یار ماشاءاللہ 12 ماہ کے لیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم بھی آپ کے ساتھ 6 ماہ کے لیے، ہم بھی آپ کے ساتھ 12 ماہ کے لیے۔ تو اس طرح الحمدللہ امیر علیہ سنت کے در دولت سے، امیر علیہ سنت کے مطلب ہے فیضان سے مجھے حصہ ملا، میں کہتا ہوں مجھے خاص حصہ ملا ہے الحمدللہ، کہ جو وہ جس کو کوئی احساس تھا گناہوں کا، نہ خوف خدا، نہ شرم مصطفیٰ، کچھ بھی نہیں تھا، آج وہی شخص جو ہے آپ کے سامنے دعوت اسلامی کے 92 سے زائد شعبہ جاتے ہیں، اس میں ایک شعبہ مجلس نشر و اشاعت ہے، اس مجلس نشر و اشاعت پاکستان سطح کی ذمہ داری ہے۔ تو میں جب واپسی آ رہا تھا تو مجھے رکن شورا حاجی یافور رضا نے فرمایا کہ آپ دبئی پہنچاؤ، میں دبئی پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے فرمایا کہ فون کیا میں نے حاجی یافور صاحب کو کہ ایسا میں دبئی پہنچ چکا ہوں، تو ایسا میں نے کہا اکرام بھائی ایسا کرو آپ اسلام آباد آ جاؤ۔
تو لیکن میں اپنے 12 ماہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پیش کر چکا. میں نے یہ نہیں کہا کہ حاجی صاحب آپ نے مجھے دبئی کے لیے مطلب بلایا ہے اور مجھے آپ اسلام آباد بلا رہے ہیں. ادھر آیا تو مجھے لاہور پہنچا, مرکز لاہور مکتب میں پہنچا تو ادھر ایک اسلام بھائی کی ذمہ داری لی گئی کہ پرسوں مشورہ ہے سردار آباد حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں اکرام بھائی کو لے آنا. جب ادھر پہنچے تو مجلس رابطہ اور مجلس نشر و اشاعت کا مشورہ تھا. تو ادھر حاجی شاہد صاحب نے پوچھا حاجی غفور بھائی یہ اکرام بھائی کیا ذمہ داری ہے؟ تو حاجی صاحب نے سکوت فرمایا, خاموشی فرمائی. پھر وہ مشورہ ہوا اور مجھے اس نشر و اشاعت کا نگران بنا دیا گیا. کچھ پتہ نہیں تھا, بات کرنا ابھی بھی نہیں آتی اور پہلے بھی نہیں آتی تھی, لیکن اللہ کے کرم سے وہ بڑے بڑے مطلب ہے نشر و اشاعت کے اندر کام کرنے کا موقع ملا اور کوشش کر رہے ہیں. اور حال ہی میں الحمدللہ اس مجلس نشر و اشاعت پاکستان سطح کی ذمہ داری ہے اور یہ کرم ہے امیر اہل سنت کا کہ مجھ جیسے نکمے کو اپنے قدموں سے لگائے ہوئے ہیں. وہ لمحات دل کرتا ہے جب میں پہلی دفعہ باب المدینہ گیا یہ آج سے تقریباً 18 ماہ پہلے, تو میں روتا ہوا میں نے کہا, میں ایسے دل دھڑکتا کہ اے اللہ مجھے ہر ماہ آنا ہو. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ تقریباً میں یہ 18-19 مہینوں کے اندر میں تقریباً 15 سے 16 مرتبہ باب المدینہ کراچی حاضری دے چکا ہوں. میں بار بار حاضری وہ شوق وہ محبت بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, کم ہوتا ہی نہیں ہے. مدنی مذاکروں میں شرکت تو کبھی کسی کو, تو پھر جب امیر علیہ سنت کو ملے تو باپا نے پھر شفقت دی, محبت دی, اراکین شورا نے دی, ایسی شفقت دی کہ میں ایسا ذہن بوسٹ اپ کیا کہ میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ امیر علیہ سنت کے فیضان دیا کہ کہاں پہنچا دیا. الحمدللہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ آج وہ شخص جو گناہوں کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا, جو ظلمت کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا, ایمان کی حفاظت کی جو کوئی فکر نہیں تھی, آج امیر اہل سنت کے نظر کرم سے, آج ان کے فیضان سے ایمان والی موت مدینہ المنورہ کی گلیوں میں مانگی جا رہی ہے. یہ فیضان سب کچھ امیر اہل سنت کا ہے. میرا کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ اس ولی کامل کی, اس مرد کلندر کی نگاہ فیض تھا, وہ نگاہ کرم تھی کہ مجھے ظلمت کے اندھیروں سے, مجھے کیچڑ اور گندگی سے اٹھا کے آج منبر رسول کی زینت بنا دیا. میں اس امیر علیہ سنت کا شکر کیسے ادا کروں؟ میں نے اپنے میرے جتنے بچے ہیں میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے دعوت اسلامی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کو وقف کر لیا ہے. میں ان کو کوئی کام دنیا کا نہیں لینا, ان کو اچھا پڑھا لکھا کے اور ان کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دوں گا کہ یہ دعوت اسلامی جانے اور میری اولاد جانے. اور میں نے اپنے آپ کو بھی میں نے وقف مدینہ کر دیا ہے کہ جہاں میرا مدنی مرکز چاہے, جب چاہے, جس وقت چاہے, جہاں بلائے میں حاضر ہوں لبیک. اور آج مجھے 19 ماہ آئے ہو چکے ہیں اور وہ کچھ الحمدللہ امیر اہل سنت کے کرم سے وہ فیض ملا ہے جس کا میں بیان بھی نہیں کر سکتا, الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ دل کی وہ خوشی, وہ کلیاں بہترین گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ. اور آج میں ان اسلامی بھائیوں کو دعوت دوں گا جو بڑی بڑی تنہائیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بنے گا بچوں کا. یقین کریں میں نے دیکھا ہے کہ جو ولی کے لب سے نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو ان کا ہو گیا اس کی نجات ہو کے رہی. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امیر علیہ سنت سے پیار ہے, تو جب رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے تو یہ ذہن دعوت اسلامی نے دیا. میرے بچے بھی الحمدللہ 4 بچے ہیں, پال رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. میرے بچے کو بھوکے نہیں سوتے, میں بھوکا نہیں سوتا, میں باہر جھگیوں میں نہیں رہتا. اللہ کے کرم سے بہترین چھت عطا ہوئی ہے, بہترین سواری ملی ہوئی ہے. یہ ان کا سب کچھ فیضان ہے, یہ امیر علیہ سنت کی نظر ہے کہ مجھے یہ سب کچھ ملا ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ مجھے اتنی ظلمت والی جگہوں سے, اتنے گناہوں والی جگہوں سے نکال کے لے آئے ہیں, تو کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ آج بھی ہے ان کا کرم ہے, میں منہ لگانے کے کہاں تھا قابل. یہ ان کا کرم ہے, یہ ان کی فیضان ہے کہ آج مجھ جیسے لاکھوں نکموں کو جو سینے سے لگائے ہوئے ہیں, اپنے قدموں سے لپٹائے ہوئے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, امیر اہل سنت کی غلامی میں, دعوت اسلامی میں, ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں شہادت کی موت عطا فرما. جہاں تک ہو سکا جن لوگوں کو میں نے حق مارے یا ان سے میں نے پہنچنے کی بہت کوشش کی, اور میں کئی لوگوں تک الحمدللہ امیر اہل سنت کے فیضان سے, دعوت اسلامی کی برکت سے میں پہنچا اور ان سے معافی تلافی کی, اور انہوں نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معاف کر دیا. اور میں آج بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, اور جو میں نے آپ کا کسی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا حق جو ہے وہ غصب کیا ہو, مارا ہو, تو میں آج بھی آپ سے دل کی گہرائیوں سے, اتھاہ گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں. مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں, اور
جہاں تک ہو سکا ممکن ہو سکا میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی ساری تو یاد نہیں رہتی اتنے عرصے کی باتیں. ہاں جہاں تک ممکن ہو سکا ہے میں وہ وہاں تک پہنچاؤں. ابھی بھی میری کوشش ہے، اگر کسی کا کوئی ہو تو میں آج بھی یہ اعلان کرتا ہوں مدنی چینل پہ کہ میں انشاءاللہ اس کا دیندار ہوں، اور جس طرح وہ چاہے اپنا بدلہ لے آ کے میں بالکل دوں گا، بالکل بھاگوں گا نہیں. اور جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں مجھ پہ، وہ ضرور احسان کیجئے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے مجھے دل کی اتھا گہرائیوں سے مجھے معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا سلسلہ دیکھا. اگلا سلسلہ دیکھنے کے لیے تیار رہیے اور مدنی مذاکروں کو دیکھنے کی اپنی عادت بنائیے. www.amirahlusunnat.net پر جا کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات، مدنی مذاکرے وغیرہ دیکھنا نہ بھولیے. اس کو دیکھنے کی اپنی عادت بنائیے. اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ عز و جل محبتوں کے چور، چغل خور مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. اور یاد رہے فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. رات 10:30 بجے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنت بھرا بیان. پہ جہاں میں رات 12 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. ایسا کرے تجھ. رات 12:40 پر دیکھیے سلسلہ بلیسنگز آف معراج. سلام تیرے مدنی چینل پر. مجھے ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مجھے ہو. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سنہ ہجری میں ایمان لائے؟ وہ کون سا سال تھا جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے؟ 1 سنہ ہجری میں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سنہ ہجری میں ایمان لائے. جواب درست ہے. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. عطاریوں کی منزل روشن ہے دل سے دیکھ لو. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ 9 تاریخ ہم امیر اہل سنت کے ساؤتھ افریقہ کے سفر پر پورا مدنی مکالمہ کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہماری ساؤتھ افریقہ روانگی ہے. امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. پھر اس دوران انشاءاللہ ہم ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائیوں کو بھی براہ راست کال کے ذریعے لینے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی 9 مئی کو ہونے والے مدنی مکالمے میں ہم اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو وہ دکھانے کی مدنی چینل کے ناظرین کو کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے. آج کل رشتہ طے ہونے کے بعد سسرال والوں کی طرف سے دیکھنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے. کبھی لڑکی کے ماموں، کبھی چچا، کبھی خالہ وغیرہ کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے. اس وجہ سے رشتہ کئی مہینوں تک نہیں ہو پاتا. برائے کرم اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ. دیکھنے کی صورت تو موجود ہے لیکن لڑکا دیکھے گا نا. زیادہ تر تو یہی ہے لڑکا دیکھے. لڑکی
دونوں خاندان ایک دوسرے کو دیکھتے سمجھتے ہیں، جان پہچان کرواتے ہیں، گھر کے لوگ بھی لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، اور نکاح سے پہلے پھر لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اس کی شرعن اجازت تو ہمارے ملی ہوئی ہے. مگر یہ کہ اب لائن لگی ہوئی ہے اور سب آ کر دیکھ ہی رہے ہیں، تو کیا وہ روزانہ تیار ہو کر آتی رہے گی دکھانے کے لیے اپنے آپ کو؟ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کہیں ہوتا ہو تو یہ عجیب بات ہے. سب یہ آپ نے بڑی بات ارشاد فرمائی، اور جو سائل نے بات کہی اس پر میں چند مدنی پھول اس طرح پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے ویسے تو ہے ہی غیر محرم سارے، انڈرسٹوڈ کا بھی رشتہ تھوڑی ہوا ہے، اور رشتہ بھی ہو جاتا تو اس کا محرم تو اس کا شوہر بنتا، مگر اس سے قبل ہی غیر خاندان کے جو رشتہ ہونے جا رہا ہے، ابھی وہ خاندان والے بنیں گے، اگر رشتہ ہو گیا تو خیر سے، مگر اس سے پہلے ہی اس خاندان کے محارم یعنی اس خاندان کے جو لوگ ہیں، یعنی جس طرح باپ کا آنا وہ اپنی جگہ پر، مگر بھائی کا رشتہ دیکھنے کے لیے تو سارے بھائی دیکھیں گے. بھابھی باپ اپنی ہونے والی بہو کو دیکھے گا، باپ اپنے ہونے والی بہو کو دیکھے گا. اچھا جی ہاں صاحب، ہونے والی بھابھی کو دیکھنے کے لیے بھائی کے سارے بھائی آئے ہوں گے، اس کے کزن آئے ہوئے ہوں گے. اچھا یہ تو ایک نشست ہو گئی نا، جو کہ ہوتا ہے صاحب فارم ہے. مطلب کہ اچھا you are very pious person because no, I'm not pious person, I'm sinner, but یہ صاحب یہ تو مطلب یہ تو عام چیز ہے، مطلب کہ اب لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں، خاندان کا رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پورا خاندان آنا ہی آنا ہے. کسی حد تک تو اس کی نالج تو، لیکن اتنا ہو رہا ہے جتنا آپ فرما رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے، اس سے مطلب اس سے بھی کہیں زیادہ ہو رہا ہے. پھر یہ تو ایک نشست تھی نا کہ چلو بھائی وہ منہ میٹھا کر لیا، اور یہ بھی ایک ترکیب ہے کہ منہ میٹھا کس کس نے کروایا وہ بھی الگ کہانی ہے. اس کے بعد پھر دوسری نشست ہوگی، پھر تیسری نشست ہوگی، پھر چوتھی نے. اب جب تک باقاعدہ نکاح نہیں ہوتا، اور نکاح کے متعلق تو جو ہمارے کئی مدنی مکالمے ہوئے کہ وہاں پر کیا کیا قیامتیں برپا ہوتی ہے وہ تو الگ ہے، مگر نکاح ہونے سے قبل جو کیفیات ہوتی ہے محارم و غیر محارم کے اعتبار سے، جو مطلب کہ حیا کا خون کیا جا رہا ہوتا ہے، الامان والحفیظ. یہ کیا ہے یار؟ کیوں ایسا؟ اور اچھا وہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی نا کہ ضرورتاً شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس کو نکاح کرنا چاہیے وہ دیکھے. اچھا یہ عجیب بات ہے. اچھا دیکھے، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے. اسی کو نہیں دکھایا جاتا، باقی سب کو دکھایا جاتا ہے. اچھا اس کو نہیں دکھایا جائے گا، اس کو بھی دکھانے کا بھی جو انداز ہے نا، اچھا وہ سب کے بیچ میں لا کر ہنسی مذاق، اور یہ ہو رہا ہوگا، دیکھ لے یہ دیکھ لے وہ دیکھ لے. اب وہ چار گھر ماں بہن رشتہ داروں کے بیچ میں بیٹھ کر کیا دیکھے گا، کیا فیصلہ کرے گا، کیا کرے گا؟ اور اس کو ویسے بھی ایموشنلی بلیک میل کر کے بھیجا جائے گا، اور طرح طرح، کیونکہ اس کے تقاضے پورے کرنا یہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. البتہ یہ بڑی ہی حیران کن بات ہے کہ سسر کا اور بہو کا اگرچہ پردہ نہیں ہے، لیکن ابھی وہ سسر بنا نہیں ہے. جی قربان جاؤں میں باپا پر، آج تک اپنی بہوؤں کو نہیں دیکھا. ماشاءاللہ یہ انداز ہے، کیونکہ بہو کو دیکھنا واجب نہیں ہے، جائز ضرور ہے، واجب نہیں ہے، تو دیکھا نہیں ہے. یہ تقوی کی اس کو آپ بات کہیں گے، اور ایسا تقوی اختیار کرنا چاہیے. سبحان یہ تقوی ہوتا ہے، قابل تقلید ہے. اور یہ تو واقعی بہت عمدہ مثال پیش کی امیر اہل سنت نے. اور یہ بلکہ ایک بہو سے تو ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کو اگر پوزیٹیو لیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں امیر سنت کی برکت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو تیز تر اور مختصر وقت میں کثیر علم دین حاصل کرنے کا سنہری موقع. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس انشاءاللہ عز و جل یکم جون 2014 سن عیسوی بروز اتوار سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شروع ہو رہا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش ہے کہ تمام عاشقان رسول بالخصوص دعوت اسلامی کی تمام مجالس کے نگران و اراکین مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کریں. کورس کی خصوصیات: فرض علوم، مکمل نماز، قراءت، چندے کے بارے میں سوال جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. دوران کورس 6 مذاکرے ہر ہفتے کی رات اور نگران شورا کے سنتوں بھرے بیانات ہر اتوار ممکنہ صورت میں ہوں گے، جبکہ اراکین شورا کے بیانات اور مدنی تربیت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا. دوران کورس
اس مطالعے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور مکتبۃ المدینہ کی کتب کا انتخاب، نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان سنت، اخلاق الصالحین، آنسوؤں کا دریا، جنت کی 2 چابیاں، گناہوں کی نحوست، نصیحتوں کے مدنی پھول، صحابی کی انفرادی کوشش اور دیگر۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تربیت یعنی درس، انفرادی کوشش، بیان، علاقائی دورہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدنی قافلے کا جدول، دعوت اسلامی کے شعبہ جات، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام اور 72 مدنی انعامات کا عامل اور اطار کا دوست، پیارا، منظور نظر و محبوب اطار بننے کی طرف بھی رہنمائی شامل ہوگی، جبکہ 12 مدنی کاموں کا عملی جدول بھی کورس کا حصہ ہے، جس میں مارکیٹس، سرکاری ادارے، بینکس، اسپتال، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ایئرپورٹ، بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشنز اور علاقوں میں مدنی کاموں کی تربیت شامل ہے۔ دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران اسلامی بھائیوں سے اس 41 دن کے کورس میں 1 جون 2014 سے عیسوی بروز اتوار سے اول تا آخر شرکت کی مدنی التجا ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سنت و بھرا بیان دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت و بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن